پینے کی چیزیں، دالیں مہنگی، گھی باہر سے امپورٹ کیا وہ مہنگا، تیل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی، ٹرانسپورٹ مہنگا، سب چیز مہنگی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں تحفہ ملا تھا نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا جو ہماری آمدنی ہے وہ بہت کم تھی، خرچے بہت زیادہ تھے. سو اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے، خرچے کم کرنے پڑے. جب خرچے کم کرتے ہیں آپ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا اب کرونا کے اندر جب ڈیمانڈ گر گئی تو ساری دنیا کے اندر غریب پس گیا. امریکہ جیسے ملکوں میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانے لے رہے ہیں. ساری دنیا میں دکانیں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا اور غریب مارا گیا. تو جب ہم نے خرچے کم کرنے تھے اور آمدنی بڑھانی تھی. جب خرچے کم کیے تو لوگ تکلیف میں آ گئے. اب دوسرا ہمارا ایشو ہے، اصلاحات کرنی تھی ملک میں. یہ یاد رکھیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ کے پاس بھاری اکثریت نہ ہو، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ناممکن ہے اصلاحات کرنا، کیونکہ وہ پھنس جاتی ہے سینٹ میں، بل آپ کے پاس نہیں ہوتے، اور آپ کی کولیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اصلاحات پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کرنی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی، تو وہ صرف بھاری اکثریت سے ہوتی ہے. جب آپ کے پاس اکثریت ہو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دیر بھی لگی. اور اس کے اوپر آ گیا 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ جو سینٹر سے پاور تھی وہ چلے گی صوبوں میں. تو اب صرف سینٹر نہیں فیصلہ کرتا، صوبوں کو بھی ساتھ ملانا پڑتا. تو اس لیے یہ تھوڑا ہمیں دیر لگی. لیکن اللہ کا کرم آج یہ ہے کہ آج دنیا کو دیکھ لیں کرونا کے بعد اور ہمیں دیکھ لیں. ہماری سب سے تیزی سے آج ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہماری جو 60% ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل، وہ ریکارڈ پہ چلی گئی ہے. ہماری ایکسپورٹس کتنی دیر کے بعد کہاں سے چلی گئی. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 17 سال کے بعد سب سے بہتر ہے، پازیٹیو میں چلا گیا 5 مہینے مسلسل. یہ ساری جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اب ٹیکسٹائل، آپ نے اگر فیصل آباد میں گیا وہاں لوگوں کو اب ملتے نہیں ہیں، ورکر نہیں ملتے ٹیکسٹائل میں، سیالکوٹ میں ملتے، گجرانوالہ میں، لومیں ساری کام کر رہی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا. سٹیل لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہلی دفعہ اوپر جا رہی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود یہ چیلنجز تھے، مشکل وقت ملا، کرونا ملا، اس کے باوجود ہندوستان سے مقابلہ کریں. آج پاکستان کا ہم کدھر ہیں اور ہندوستان کے حالات دیکھیں. ہم شاکر عباسی، میں نیو ٹی وی سے ہوں. آپ نے پارٹی ہرننگ کیس کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ایک تاثر عام یہ ہے کہ وہی ایک کیس ہے جو آپ کی حکومت پہ ابھی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. تو اگر اپوزیشن اس کیس کے فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کرتی ہے اور وہاں سے کہتی ہے کہ جلدی فیصلہ لے لیں، کیونکہ 7 سال 6 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی فیصلے کے لیے، تو کیا کوئی حکمت عملی ایسی ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ کیونکہ میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر، یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں. فضل الرحمان بیٹھا ہو، کیونکہ اس کی جو پارٹی تو فضل الرحمان ہے نا، اور اس کے بھائی، اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی، PMLN اور تحریک انصاف. میں آج لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کی ساری قوم کو پتہ چلے گا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا. اور ہمارے اکاؤنٹس میں یہ بھی فورن فنڈنگ، کیا اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لینا فورن فنڈنگ ہے؟ اس کا مطلب ملک چل رہا ہے، آج ان کی ریمیٹنسز نہ ہو، ملک آج ہمارا بیٹھ جائے. تو میں تو سارے شوکت خانہ میں ان سے پیسے اکٹھے کرتا تھا. تو یہ کون سی فورن فنڈنگ ہے؟ فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے، ان کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے، جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے ہیں. سر فیضان ہم نیوز سے، میرا کویسچن یہ ہے کہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں وانا میں، یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ خون بہتا تھا بہت زیادہ اور آپ بھی یہاں پہ آئے. آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت کے وانا کو اور آج کے وانا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور مزید اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا آگے آپ؟ دیکھیں، وانا تو پیچھے رہ گیا تھا نا. یعنی یہاں غربت تقریباً 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، ہر طرح پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ قبائلی علاقے کو کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں تھا. تو قبائلی علاقہ جس طرح بلوچستان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، یہ سب پیچھے رہ گئے ہمارے علاقے. تو اس کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے، یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر میں اس لیے محمود خان کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ اب تو یہ KP کا حصہ بن چکا ہے. تو اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں گے. اور پھر اوپر سے وار آن ٹیرر آ گئی، اس میں اور زیادہ تباہی میں تھی. تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے